اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 36، 37، 38، اور یہ ان آیتوں کے اندر جو ہم گزر رہے ہیں اس میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے پڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ نے جن باتوں کے لیے کیا حکم کیا، کیا کرنا ہے، اور کیا چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے منع کیا کہ یہ مت کرنا۔ تو جب منع کیا اس کو اگر بندہ کرے گا تو پھر وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز کرے گا، اور اگر اللہ نے کہا یہ کرو اور اگر بندہ اس کو نہیں کرے گا تب بھی وہ وہی چیز کرے گا جو اللہ نے ہیٹ کیا، نہیں پسند کیا، اللہ کو جس سے کراہت آتی ہے، اور کراہت ہے مکروہ، جو اللہ کو ناپسند۔ تو یہ تمام جو احکامات ہیں جو ہم اللہ اس میں قرآن کے اندر اس کو پھر سے رینیو کر رہا ہے۔ تو آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، مت پیچھا کرو ان چیزوں کا یا ان چیزوں کے اندر مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علم کو بہت زیادہ ویلیو کیا اللہ نے۔ تمام علم جو ہے آدم علیہ السلام کے اندر جو ڈال دیا گیا تھا، آج وہی تمام علم ہے جو دنیا میں آتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ۔ علم کو اللہ نے بہت ویلیو دی ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ فضول کی چیزوں کے اندر نہ پڑ جائے، کہیں بیکار کی چیزیں۔ تو بیکار کی چیزوں سے بندہ غلط حرکت ہی کرے گا یا غلط چیز ہی ہوگی، وہ ایول پنے کی طرف ہی لے جائے گی چیز۔ تو علم کو اللہ نے بہت ہی اہمیت دیا ہے، اور قرآن کا علم، سنت کا علم، یہ علم ہے نا سب سے ٹاپ کے علم ہے یہ۔ اور پھر اللہ نے جو بھی انسانوں کو علم دیا ہے، سائنس کا علم، فزکس کا، ہر چیز ہے جس کا علم دیا اللہ نے، جو ہم اپنے ان جسم سے سب کوشش کر کے معلومات کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی فیکلٹیز ہیں اس کو یوز کرتے ہیں۔ ان السمع والبصر، یقیناً تمہارا سننا، یعنی ان السمع تو یقیناً سننا، تمہارا نہیں، سوری، سننا۔ تو ان السمع والبصر تو یقیناً سننا اور دیکھنا، والفؤاد، اور فؤاد جو ہے اس کو اکثر اس کو جو مطلب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ ہارٹ یا دل ایسا بولتے ہیں اس کے لیے، کہ فؤاد یعنی کہ مطلب قلب بولتے، دل بولتے ہیں، مطلب وہ قلب وہ دل نہیں، لیکن تمہارے سینٹر کا مطلب جو پورا ہے اس کو وہ ایسا بولتے ہیں کہ وہ دل، لیکن نہیں ہے وہ، اس کا مطلب دل نہیں ہے، وہ ہارٹ نہیں ہے۔ فؤاد جو ہے نا، فؤاد وہ چیز جس سے فائدہ ہو۔ فعید جو ورڈ ہے عربی کا، کہ کوئی چیز اگر سمجھو کہ انسان اتنی ساری اگر سبزی لے اور بعد میں جب اس کو بوائل کر لے، پکا لے، بھون لے، تو وہ اتنی تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو تھوڑی سی ہو گئی نا، وہ ہے جس کا کہ علم اب تم نے اپنے دماغ کے اندر، عقل کے اندر سٹور کیا کہ اچھا یہ اس کو ایسا کیا تو ایسا ہو گیا۔ گوشت کو ہم نے اتنا بنایا تھا، اب وہ اس کو سیکتے ہوئے، بھونتے ہوئے، وہ اس کے جوسز پانی سب وہ ختم ہوئے اور وہ سکڑ کے اتنا تھوڑا بن گیا۔
اب وہ چیز تم نے اپنی عقل کے اندر وہ سٹور ہو گیا، جیسے میموری میں سٹور ہوتا ہے، ایسے وہ میموری میں سٹور ہو گیا، اور اب وہ تم جو سٹور کیا ہوا ہے اس کو باہر نکالتے ہو، اور پھر تم اس سے تم یہ پتا کرتے ہو کہ ہاں یہ میں نے فلاں چیز سے یہ چیز معلوم کی تھی۔ اب یہ چیز جو تمہاری معلومات کے اندر ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو، مینس فائدہ۔ تو عقل کے اندر جو تم نے میموری کے اندر رکھ دیا، جو بھی تمہارے کو ارے آج مجھے یہ نیا علم ملا، آج مجھے یہ ایک نیا علم ملا، تو یہ ہے وہ جو فائدہ جو ہے اس سے یہ فؤاد ہے، یعنی تمہاری عقل میں ہر دن جو بھی ایک ایک چیز کر کے جائے گی اور وہ جمع ہوگی میموری میں، اور پھر اس کو تم استعمال کرتے ہو اپنی زندگی کے اندر، تو وہ ہے الفؤاد، فائدہ۔ مگر اس کو ہارٹ اگر بولیں گے تو نہیں، یہ ہارٹ والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر کل اولئک کان عنہ مسئولا، کلو یعنی سب کے سب تمہارے جو بھی باڈی کے اندر اللہ نے فیکلٹیز دیا ہے اس سب کا، اولئک کان عنہ مسئولا، اس کا ہر ایک چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ مسئول ہے وہ، یعنی کہ سوال کیا جائے گا تمہاری آنکھوں کے لیے، تمہارے کانوں کے لیے، تمہارے دل، تمہارا دماغ، تمہارے ہاتھ، تمہاری انگلیاں، تمہارے پیر، ایوری تھنگ جو بھی اللہ نے ہم کو فیکلٹیز دیا وہ سب کے اوپر اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ وی ول بی کوشچنڈ۔ اولئک کان عنہ مسئولا، and pursue not that of which you have no knowledge. For surely the hearing, the sight, the heart، تو وہ ہارٹ دیا نا یہاں پہ، وہ ہارٹ نہیں ہے، all of those shall be questioned of۔ اب اس کی جو نوٹ ہے نا وہ ہے 2222، یعنی 4 2s ہے، وہ 2222 نوٹ نمبر۔ اس میں دیا ہوا ہے آئیڈل کیوریوسٹی may lead us to nose into evil، یعنی فضول کی آئیڈل میں آئیڈل کیوریوسٹی جو ہے وہ فضول، یعنی کہ فضول کا تجسس، بیکار کی چیز میں گھسنا، اس کی جاسوسی کرو، پھر اس کے اندر یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی بھی آہستہ برائی کی طرف چلے جاؤ گے، کیونکہ وہ فضول ہے، فضولیات ہے۔ تھرو آور اگنورینس دیٹ اٹ از ایول، یعنی ہم کو اس چیز کا علم نہیں ہے، جہالت ہے ہمارے اندر، ہم اس سے یعنی مطلب اگنورینس ہے ہمارے اندر، ہم کو نہیں پتا کہ وہ برائی ہے اور ہم اس میں گھستے جا رہے ہیں، اس کا تجسس کر رہے ہیں۔ We must guard against every such danger، ایسے جو بھی خطرے ہیں ان سے اپنے آپ کو ہم کو بچانا چاہیے، ہمیں گارڈ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم ایسے خطرے جو ہیں ان کے اندر کہیں ہم نہ گر جائیں۔ We must only hear the things that are known to us to be of good report، یعنی ہم کو جس چیز کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ ہاں یہ ایک صحیح اور اچھی مطلب رپورٹ ہے، بات ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس کو سنو۔ اینڈ سی تھنگس دیٹ آر گڈ اینڈ انسٹرکٹیو، اور ایسی چیزیں جن کو دیکھو بھی تو تمہیں کچھ اچھا ملے اس میں، اور اس میں وہ انسٹرکٹیو بھی ہو کہ تمہیں اس کے اندر کوئی انسٹرکشن مل رہا ہے کہ ہاں بھئی دیکھو، اور تمہیں اس میں معلومات مل رہی ہے۔ اینڈ entertain in our hearts feelings or in our minds ideas، یعنی تمہارے دل کے اندر اس کو دیکھ کر جو تم کو نالج ملا، جو تم کو انسٹرکشن ملا اور وہ اچھا تھا، گڈ تھا، جس سے تمہارے دل میں جو بھی فیلنگز آئی، جذبات آئے وہ اچھے ہیں، اور تمہارے دل اور دماغ، جیسے دل اور دماغ بولتے ہیں تو دماغ کے اندر جو بھی آئیڈیاز آئے، اور in our minds ideas that we have reason to expect،
will be spiritually profitable to us. یعنی ہم کو یہ چیز سے یعنی کہ ہم کو پتا چلتا کہ اچھا یہ جو ہمارے دماغ میں ہم کو اس سے جو بھی آئیڈیا ملا تو اب تمہارے پاس ایک وجوہات ہے کہ تم یہ امید کرو کہ ہاں روحانی طور پر بھی ہم کو اس میں فائدہ ملا، یعنی ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے. فؤاد الفؤاد. We shall be called to account for the exercise of every faculty that has been given to us. ہم کو ہر چیز کا اکاؤنٹنگ ہوگی، ہمارے ساتھ حساب لیا جائے گا. اللہ ہمارے سے سب سے حساب لے گا. جو جو اعضاء ہم کو دیا ہے اللہ نے، فیکلٹی دیا ہے، اس سب کا، کہ تم نے اس کو کہاں کہاں استعمال کیا اور کیسے. اگر ایول چیزوں کے اندر استعمال کیا ہے، غلط کام کرنے کے لیے تم نے اس کو استعمال کیا ہے، تو اب وہ تمہارے لیے حساب دینے کے بعد عذاب کی شکل اختیار کرے گا وہ. اسی لیے دیکھو کہ ہم کو یہ بولا بھی جاتا ہے کہ مطلب ہم کو اپنے جو یہ اذان کا مطلب ہے، اذان ناٹ اذان نہیں بول رہی ہوں میں، کیونکہ اردو جس کو نہیں معلوم ہے وہ سوچے گا کیا ہے یہ. تو یعنی تمہارے باڈی کے پارٹس ہے اذان، یعنی تمہاری فیکلٹیز جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کے لیے. تو اللہم اغفر لنا اجزانا، وہ اللہ ہمارے پورے جو بھی ہماری فیکلٹیز ہے وہ سب کو اللہ تو معاف کر دینا. اللہم اغفر لنا اجزانا. تو یہ دعا بھی ہم کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی فیکلٹیز کو کہاں غلط استعمال کر رہے ہیں. This goes a little farther than a famous sculpture on a Japanese temple in which 3 monkeys are shown as putting their hands to their ears, eyes and mouths. تو سمجھو کہ ابھی اس سے مطلب یہ مثال کے طور پہ انہوں نے مطلب یہ دیا ہے کہ جاپان کے اندر یعنی جو ان کے مندر ہوتے ہیں ٹیمپل، اس کے اوپر ایک وہ اسکلپچر بنا ہوا ہے، یعنی کہ 2-3 بندر بنے ہوئے ہیں، اور وہ تینوں بندر جو ہے ایک نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، ایک نے کان پہ ہاتھ رکھا ہے اور ایک نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہے. تو کان، آنکھ اور منہ تینوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ریسپیکٹولی، to show that they are not prepared to hear any evil or to see any evil or speak any evil. تو یہ چیز کو دکھایا جا رہا ہے اس میں کہ ہم نہ تو ایول کو نہ تو ہم سننا چاہتے ہیں اور نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی برائی کو بولنا چاہتے ہیں. تو تینوں جگہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ مطلب ایک نے رکھا ہے سننے پہ، کان پہ، ایک نے رکھا ہے آنکھوں پہ، ایک نے رکھا ہے اپنے منہ پر. Here idle curiosity is condemned، یعنی کہ بیکار کا تجسس پنا جو ہے اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. Futility is to be avoided، بیکار کی فضولیات کی چیزوں میں مت گھسو، اس کو اوائڈ کرو. Even if it does not reach the degree of positive evil، یعنی چاہے تمہیں یہ پتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی یہ ہم بیکار کی چیز کر رہے ہیں لیکن اس سے ہم مطلب وہ کوئی بہت بڑی برائی کی طرف نہیں جا رہے، مگر کر تو بیکار کی ہی چیز کر رہے ہیں نا. تو چاہے تم برائی تک پہنچے نہیں پہنچے اس سے مطلب نہیں ہے، پر تم اپنا ٹائم تو ویسٹ کر رہے ہو نا بیکار کی چیز کے پیچھے. وہ وقت جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو ہم کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے، نہ کہ اس کو ویسٹ کرنا ہے، کیونکہ ویسٹ کرنے کے بعد بھی ہم پچھتائیں گے اس کے لیے. اور حساب کتاب تو اللہ لینے ہی والا ہے، اس کے اندر تو کوئی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے. آیت نمبر 37، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. وَلَا تَمْشِي، مت چلو، اور مت چلو، فی الارض، زمین پر، مرحن. مرحن کا مطلب ہے
کہ بہت ہی گھمنڈ اور غرور اور بے ادبی سے اور بڑی شوخی کے انداز سے، گستاخی کے انداز سے مت چلو. یعنی یہ وہی بات ہے کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے اترا کے مت چلو. تمہارے اکڑ پنے سے کیا ہوگا؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم زمین کو پھاڑ تو نہیں دو گے. تمہارے اکڑ کے چلنے سے زمین پھٹ جائے گی کیا؟ اگر وہ اکڑ کے چلنے سے پھٹ رہی تو بھی ایک بات ہے بھائی. اگر وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو تمہارے اکڑ کے پاؤں پٹک کے چلنا اور منڈی چن اوپر رکھ کے چلنے سے کیا ہونے والا ہے؟ تم زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتے نا. وَلَن اور نیور تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تم پہاڑ کی بلندی جیسی تمہاری ہائٹ ہو جائے گی. اگر اکڑ کے چل رہے ہو، تمہاری چن تمہاری ٹھڈی اوپر کر کے چل رہے ہو، تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم بہت بلند اور اونچے ہو گئے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ تم پہاڑ کی ہائٹ تک پہنچ گئے کیا، اس کی بلندی تک. اللہ یہ چیز بول رہا ہے قرآن کے اندر. اس لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ کیا تم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئے کہ یہ دیکھو سینہ تان کے اکڑ کے چل رہا ہے بندہ، ارے یہ تو پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا. ایسا ہوتا تو نہیں ہے. تم جہاں ہو وہیں کی وہی ہو، تمہاری جو ہائٹ ہے وہی کی وہی ہے، نہ وہ بڑھی نہ گھٹی، 1/2 انچ بھی نہ بڑھی اور 1 انچ بھی نہیں گھٹی. یعنی جہاں ہو وہیں ہو، تو پھر کائی کا اتنا اکڑنا؟ اللہ نے منع کیا، اس کے لیے سختی سے منع کیا، اور اوپر سے یہ بات بولا تاکہ پتا چلے بندے کو کہ نہ تو اس قابل بھی نہیں ہے. تو کیسی اکڑ فوں. nor walk on the earth with insolence, for you cannot rend the earth asunder, nor reach the mountains in heights. میں اس کے اندر جو ہے نا یہ داؤ اور یہ جو بہت ہی شیکسپیئر والی جو انگلش ہے نا، اس کو کٹ کرنے جاتی ہوں ایکچولی، کیونکہ ابھی کے جو بچے وہ زیادہ اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو میں تھوڑا سمپل کر کے بولنا چاہتی ہوں، تو کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے. اس کی نوٹ ہے 2223 یعنی کہ 2223. انسولنس اور ایروگینس، گھمنڈ، غرور، بے ادبی، بے حسی، یہ تمام برائیاں ہیں ان میں. اور انڈیو ایلیشن ایٹ اور پاورز اور کیپیسٹی، یعنی کہ کوئی اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو، تمہارے پاس کوئی پاور ہے، کوئی قوت ہے، یا تم کوئی چیز کے اندر وسعت رکھتے ہو کہ ہاں بھئی ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، ایفیشینٹ ہے، ہم اس میں قابلیت ہے تمہارے اندر، تو یہ چیز کے اندر اپنے آپ کو اور بغیر یعنی کہ انڈیو ایلیشن کرنا، یہ بات غلط ہے. تو اسی لیے اس کے لیے منع کیا گیا، یہ مت کرو. تو یہ کرو گے تو واٹ ول ہیپن از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو مینی ایونس. گھمنڈ، غرور، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور اپنے پاور، اپنی قابلیت کا غلط استعمال کرنا، یہ سب چیز جو ہے یہ پہلا قدم ہے برائی کی طرف، ایول کی طرف، شیطنت کی طرف. بسائڈس، اس کے علاوہ اٹ از انجسٹیفائڈ، یعنی اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. تم خالی خالی کیوں کر رہے ہو پھر یہ؟ آل اوور گفٹس آر فرام اللہ. اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، جو بھی دیا ہے، وہ تمام گفٹس ہیں اللہ کی طرف سے، جو ہم کو اللہ کی طرف سے ملے ہیں. تو کیسا اترانا، کیسا گھمنڈ اور غرور کرنا، یہ سب بیکار ہے، کیونکہ ہر چیز تم کو ملی ہے اللہ کی طرف سے. تو جب اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے تو شکر کرنے کے اندر جھک جاؤ نا، بجائے اس کے کہ آکڑو. آیت نمبر 38، کلو ذالکا کان سیئوہ عند ربک مکروہا. کلو ذالکا،
تمام یہ چیز جو ہے برائی کان سیئوہ، یعنی ایسی چیزیں جو اتنی برائیاں اس میں بھری ہوئی ہے، عند ربک، تیرے رب کے پاس، مکروہن ہے، بہت ہی ہیٹفل ہے، یہ اللہ کے تیرے رب کے پاس یہ بہت ہی مکروہ ہے، بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو جو اللہ نے اپنے پاس، اللہ کو جو ناپسندیدہ چیز ہے اللہ نے وہ بتا دیا۔ اب بندے اگر وہ ناپسندیدہ چیز کو کرتے ہیں تو پھر بھگتان بھگتنا ہی پڑے گا، اور اگر اس سے بچتے ہیں تو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے رب کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ Of all such things, the evil is hateful in the sight of your Lord. The evil is hateful in the sight of your Lord. انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھتے ہیں۔